بہترین کر رہی ہے. جی جی یہ ایک بنا دیا گیا ہے. اچھا حالانکہ ایسا اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. ہاں اچھا. ہر جگہ کالی بھیڑیں ہوتی ہیں, اسٹاف کے اندر بھی ہوتی ہیں اور جی. آفیسرز کے اندر بھی ہوتی ہیں کالی بھیڑیں, جی. وہ ادارے کو نقصان پہنچا رہی ہوتی ہیں. جی. لیکن کہ الیکٹرک انتظامیہ اور مالکان ہو جائیں یا انتظامیہ ہو جائیں, جی. ان کا جو ہے وہ ایک اس طرح کا پلیٹ فارم بنا ہوا ہے کہ جی. کوئی اگر غلط کرتا ہے تو اس کی اطلاع مل جاتی ہے کہ اس نے غلط کیا ہے صارفین کے ساتھ جی. یا ملازمین کے ساتھ. اچھا ملازمین کے ساتھ کوئی غلط کرتا ہے تو وہ ذرا دیر سے پہنچتی ہے ان کو, جی. لیکن صارفین کے ساتھ اگر کوئی غلط ہو گیا ہے, بل رانگ بن گیا ہے جی. یا کوئی غلط SIR بنا دی ہے تو اس کا تدارک ہوتا ہے, اس کی تمام ایویڈنس ہوتی ہیں. صارف اگر وہ کسٹمر کیئر میں رابطہ کرتے ہیں جی. تو صارف کی سنوائی ہوتی ہے اچھا. اور جدید طریقے سے ہوتی ہے. باقاعدہ ان کے ساتھ میٹر انسپیکٹر کو بھیجا جاتا ہے, وہ ری سروے کرواتے ہیں. اس کے اندر اگر کوئی چیز ایسی ثابت ہوتی ہے کہ الیکٹرک کے MIO نے یا اسٹاف نے غلط ایلیگیشن لگائے یا غلط سروے رپورٹ بنا کے جس طرح کا اس کو ٹاسک دیا گیا ہے کہ 10 یا 12 SIR آپ نے لا کے دینی ہے, تو وہ 1-2 صحیح بنا دی, باقی اس نے اس طرح کر دی, تو اس کا فوری طور پہ جو ہے تدارک کرتے ہیں اور اس کا سروے ہوتا ہے دوبارہ, اس کی پوری رپورٹ واپس آتی ہے اور اس کا بل کینسلیشن ہوتا ہے. اس کے لیے مختلف ڈپارٹمنٹ موجود ہیں. کنزیومر ہمارے وفاقی متحد چلے جاتے ہیں, نیپرا بھی چلے جاتے ہیں, مختلف جگہ جاتے ہیں, بلکہ وہاں جو جانا ان کو کم ہی پڑتا ہے. کسٹمر کی ایسی تمام سہولیات ان کو حاصل ہو جاتی ہیں. صحیح. اچھا جی اچھا, آپ دونوں رہنماؤں سے سوال ہے کیونکہ آپ مزدور رہنما ہیں, آپ کو فی زمانہ اس وقت پاکستان میں ایسی کوئی ٹریڈ یونین نظر آتی ہے جو مزدوروں پہ کام کر رہی ہے؟ جیسے PIA ہے, اس کو پرائیویٹائز کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے, وہاں پہ ٹریڈ یونینز کیا کام کر رہی ہیں؟ آپ کے خیال سے ایسے مزدور رہنما موجود ہیں ابھی پاکستان میں جو مزدوروں کے لیے کام کرتے ہوئے نظر آئے ہیں؟ آپ دونوں سے سوال ہے, شاہ صاحب سے بھی ہے, عارف صاحب آپ سے بھی ہے. جی دیکھیں, سب سے پہلے تو وفاقی حکومت جو جتنی بھی رہی ہیں پاکستان میں, جتنی بھی گورنمنٹ رہی ہیں, جی ان میں میں سلوٹ کرتا ہوں شہید محترم ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو, جی جنہوں نے مزدوروں کا قانون دیا 1969. صحیح ہے. ان کے 1969 دینے کے بعد جی اس طرف توجہ نہیں دی گئی. صحیح. اور لیبر پالیسی, ہم اس فورم کے ذریعے یہ حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں جی کہ لیبر پالیسی فوری طور پہ جی جاری کی جائے, بنائی جائے, مشاورات کی جائے. اس سلسلے میں تمام ٹریڈ یونینز کو بلایا جائے, ان سے مشورہ کیا جائے. صحیح ہے. اور لیبر پالیسی کو فائنل کیا جائے. صحیح. کیونکہ یہ پورے پاکستان میں اس وقت ٹریڈ یونین جسے کہتے ہیں ٹریڈ یونینزم, وہ جو سینئر پرانے مزدور رہنما ہیں جی, وہ انہوں نے اس کو زندہ رکھا ہوا ہے جی, اپنے تجربے کی بنیاد پہ, جی, اپنے علم کی بنیاد پہ, صحیح, اور اپنے PR کی بنیاد پہ اس کو زندہ رکھا ہوا ہے. یونینزم منتقل ہو گیا ہے لمیٹڈ کمپنیز کے اندر. اچھا. اب جی تقریباً کیونکہ سرمایہ دارانہ نظام جہاں رہے گا جی, وہاں مزدور کو تو نہیں حاصل ہوں گی سہولیات. صحیح. کیونکہ دیکھیں, یہ اگر 1969 کا انڈسٹریل ریلیشن آرڈیننس, جی, اس آرڈیننس کا دفاع ادارے میں موجود اگر CBA جی موجود یا موجودہ CBA جی بخوبی کر سکتی ہے, جی, تو اس سے, لیکن وہ نامعلوم وجوہات کی بنا پر وہ اس کو بس دیکھتی نہیں اس کی طرف, 1969 کی طرف. اچھا عارف صاحب, ایک چیز آپ کی بات کاٹ کے ایک بات, کہ قانون تو بہت بنایا ہے, میں مانتا ہوں کہ 73 کا آئین جو ہے اس میں لیبر لاز بہت سارے موجود ہیں, اس میں تمام جو ہیں مزدوروں کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک قانون موجود ہے, عمل درآمد نہیں ہوتا. اس پر کون بات کرے گا؟ آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی لیبر کے حوالے سے کوئی مزدور رہنما یہ کہتا ہوا نظر آیا ہو کہ بھائی قانون موجود ہے, اس پہ عمل کون کرے گا. کبھی ہم نے کسی گورنمنٹ کے اوپر یہ پریشر نہیں ڈالا کہ اس قانون پہ عمل کرایا جائے جو لیبر کا. سرمایہ داری نظام تو ہے, وہ پوری دنیا کے اندر یہی صورتحال ہے. شکاگو کے مزدور اسی لیے آئے تھے سامنے کہ وہ اس نظام سے تنگ تھے, لیکن ابھی بھی وہی صورتحال ہے.
اس پر عمل درآمد کون کرائے گا؟ کس کو کہیں گے آپ؟ گورنمنٹ کو کہیں گے، متعلقہ اداروں کو کہیں گے، آپ کس کو کہیں گے کہ اس پہ عمل کرایا جائے؟ دیکھیں اس کے لیے لیبر کے ادارے موجود ہیں، NIRC ہے، لیبر کورٹ ہے، مختلف پاکستان میں، لیکن کورٹوں کا حال پتہ ہے سب کو، لیکن اتنی بھی ہمارے مطلب برے نہیں ہیں۔ ہمارے کورٹوں میں ہمیشہ سے سنوائی مزدور کی ہوئی ہے، بھلے لیٹ ہوئی ہے لیکن مزدور کے خلاف فیصلہ نہیں آیا ہے، چاہے NIRC ہو جائے، چاہے سپریم کورٹ ہو جائے، چاہے ہائی کورٹ، چاہے نیچے والی عدالتیں ہو جائے، تو عدالتی نظام بھی ہمارا بہتر ہے۔ اصل میں بات ہوتی ہے ٹائم از دی موسٹ امپورٹنٹ، وقت سب سے اہم ہے۔ وقت پہ اگر درست فیصلہ کر لیا جائے تو سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ درست فیصلہ، اگر ربڑ کو آپ کھینچتے چلے جائیں گے، ایک وقت آئے گا کہ وہ ربڑ ٹوٹ جائے گا۔ تو لہذا فی الحال ہمارے یہاں پاکستان میں کہہ لیں، خالی کہ الیکٹرک کی بات نہ کریں، تو ہر جگہ مزدور پریشانی ہے۔ اب مختلف ادارے فروغ کیے جا رہے ہیں۔ ہمارے نزدیک تو جو لازمی ایسنشل سروس کے ادارے ہیں ان کو تو پرائیویٹائز ہونا ہی نہیں چاہیے، صحیح بات، کیونکہ یہ حساس معاملات ہیں۔ اور اس سے پہلے بھی کہ الیکٹرک پرائیویٹ ہوئی ہے، واپس گورنمنٹ میں آ گئی تھی، اتنا بڑا کوئی ایشو نہیں ہے۔ یہ 4 لائنوں کا مسئلہ ہوتا ہے، اور باقی گورنمنٹ اگر چاہے تو 4 لائنوں کا کام ہے، وہ اسمبلی میں بل پاس ہو اور وہ ہو جائے گا، اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے اگر چاہے تو، اگر وہ چاہتے ہیں اس طرح۔ تو بہرحال ہم پوری کوشش کریں گے، کیونکہ جس وقت یہ پرائیویٹ ہو رہی تھی 2005 میں، اس وقت ہمارے جنرل سیکرٹری اور ہمارے یونین کے چیف نہ کاغذ لے کے گئے تھے، نہ کوئی پین لے کے گئے تھے۔ پرائیویٹائز کمیشن کے چیئرمین حفیظ شیخ صاحب، فوجی قیادت جو کہ الیکٹرک کی مینجمنٹ تھی، تمام پرائیویٹائز کمیشن کے پوری انتظامیہ سب موجود تھے، تمام یونینز موجود تھیں اس وقت جس وقت اس کا فائنلائز ہو رہا تھا۔ آپ کے علم میں غالباً ہو کہ نہیں ہو، لیکن میں لفظ ب لفظ سچ بتا رہا ہوں، بالکل حقیقت۔ تو ڈیموکریٹک مزدور یونین نے اس وقت ایسے مساق صاحب نے علل اعلان سب کی موجودگی میں بلا خوف و خطر جرأت کے ساتھ یہ کہا تھا کہ ڈیموکریٹک مزدور یونین اس کی ٹوٹلی فروخت کے خلاف ہے۔ اچھا، صحیح۔ اور پرائیویٹائز کمیشن کے پاس سے اگر آپ کو کہیں پیپر مل جائے تو وہاں نوٹ موجود ہوگا۔ اچھا۔ دیگر یونینز نے اپنے تحفظات کا، کسی نے کہا تھا کہ اب یہ 2 سال کی جو شک رکھی ہے کہ ملازمین کو نکالیں گے نہیں، ہمیں اس پہ تحفظ ہے۔ کسی نے کہا تھا، میں نام نہیں لوں گا، کسی نے یہ کہا تھا کہ اس کو کم پیسے میں فروخت کر رہے ہیں، کسی نے کچھ کہا تھا، اور ایک یونین تو مطلب پہلے ہی چلی گئی تھی واپس۔ اچھا۔ تو 1 نمبر والی تو خیر بار اب یہ کہ اس میں جو ہے ہم کوشش کریں گے اور یہ واپس بھی ہو سکتا ہے، اتنا بڑا کوئی ایشو نہیں۔ اور شیئرز کا معاملہ جو ہے، شیئرز ہر اس مزدور کو ملیں گے تو اس وقت پرائیویٹ جب یہ بک رہی تھی اس وقت پیرول کے اوپر موجود تھا، چاہے ان ملازمین دنیا میں کچھ ہیں یا نہیں ہے، تو جو نہیں ہے ان کی فیملیز تک چیک پہنچیں گے، یہ ہم یقین دہانی کراتے ہیں۔ اگر مزدوروں نے ڈیموکریٹک مزدور یونین کو سیریہ منتخب کرایا تو ہم وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی شیئرز کے مسئلے بھی حل کرائیں گے، اور جو 2010-11 کے بعد سے جو معاملات جتنا بھی نقصانات ہوا ہے اس کا جو ہم جب ڈیمانڈ کرائیں گے یا ریزرو تشکیل کرائیں گے تو ایک ووٹ کی پرچی کے بدلے ہر مزدور سے ایک پرچی ووٹ ڈالنے کے بعد ہم لیں گے، ان پرچیوں پہ ایک جیسی جتنی تجاویزات ہوں گی ایک جیسی اس کو ڈیمانڈ کا حصہ بنائیں گے اور اس کو منظور کرائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ شاہ صاحب کیا کہیں گے؟ شاہ صاحب آپ کیا کہیں گے یہ اس تمام سوالات پہ جو میں نے کیے ہیں کہ قانون موجود ہے، عمل نہیں ہو رہا، کون عمل کرائے گا؟ شاہ صاحب آپ کیا کہیں گے اس کے پر؟ پہلے تو آپ نے جو سوال کیا کہ کراچی کے صارفین کے حوالے سے، تو اس کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ جو مہنگائی جس تناسب سے پوری دنیا میں اور پاکستان میں بالخصوص بڑھ رہی ہے، اس تناظر میں لازمی بات ہے کہ بجلی بھی مہنگی کرنی پڑتی ہے، اور بجلی مہنگی ہونے کی وجہ سے اس کی چوری بڑھ جاتی ہے۔ جب چوری بڑھتی ہے تو لازمی بات ہے جب کے الیکٹرک اس کے خلاف یا اس کا عملہ کارروائی کرتا ہے تو اس کے بعد اللہ خواستہ اس کے اوپر بل بنتا ہے،
शहरियों के ऊपर, वो परेशान होते हैं और फिर